السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. الحمدللہ. اچھا چلیں ہم پھر اپنا جو ہے پریکٹس سیشن جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا ایک چیز کا ہم لوگ نے سب سے پہلے خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں نے نا اس چیز کو ٹارگیٹ نہیں کرنا ہے کہ ہم کہاں تک ہم نے جو ہے چیپٹر کو ختم کرنا ہے یا کس ٹاپک تک ہم نے آج جانا ہے اور لازمی وہاں تک ہی پہنچنا ہے. اگر یہ ہم پریشر ذہن پہ رکھیں گے نا تو پھر ہماری اسپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے یا تو تیز ہو رہی ہوگی یا بہت زیادہ ہلکی ہو رہی ہوگی. ہم لوگ پھر اس پہ فوکس نہیں کریں گے کہ ہمیں سمجھ کے چلنا ہے, ہمیں بس اس چیز کی دوڑ میں لگے ہوں گے کہ اس ٹاپک تک پہنچنا ہے ہر حال میں نا. تو سارے گروپس میں تھوڑا ٹاپک آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, بس یہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اچھی طرح ہمیں سمجھ آنا چاہیے. بے شک ایک دن میں ہم آدھا پیج پڑھ رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, صحیح ہے, ایک دن میں 4 پیجز ختم ہو رہے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں, بس اگر سب کو سمجھ آ رہا ہے ٹھیک ہے. تو بس اس طرح سے ہم لوگ انشاءاللہ لے کے چلیں گے. اب میں اس کا کھول دیتی ہوں پہلا چیپٹر. اس میں ہے یہ حروف الہجا والا یہ چیپٹر ہے ٹھیک ہے. تو اس کو ہم پھر اس طرح سے کریں گے کہ پہلا پیراگراف ایک پارٹیسپینٹ ریڈ کرے اور اس کو تھوڑا سا آسان الفاظوں میں ایکسپلین کر دے, پھر اسی طرح سے دوسرا پیراگراف, اور پھر سب لوگ ساتھ ساتھ رہیں, یہ بھی چیک کرتے رہیں پارٹیسپینٹس کہ مطلب سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں, کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے. اس طرح نا آرام آرام سے ایک ایک لفظ ایک ایک لائن کو غور سے پڑھیں گے تاکہ کوئی امپورٹنٹ چیز نا مس نہ ہو, اور جو چیز زیادہ امپورٹنٹ لگے اس کو نا پھر 3 دفعہ ریپیٹ بھی کر دیں گے. جیسے مثال کے طور پہ یہ نیچے جو لکھا ہے نا چارٹ ٹائپ جو بنا ہوا ہے کہ زبر جسے عربی میں فتحہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, زیر جسے عربی میں کسرہ کہتے ہیں, پیش جسے عربی میں ضمہ کہتے ہیں. تو اس کو پھر ہم بولیں گے زبر فتحہ زیر کسرہ پیش ضمہ. اس کو 3 دفعہ نا ریپیٹ کریں گے تاکہ پھر وہ 3 دفعہ کرنے سے ایک یاد ہو جاتی ہے نا چیز ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر انشاءاللہ ہم لوگ کرتے ہیں. پہلا پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں. تو سسٹر آپ ریڈ کرنا چاہیں گے؟ جی, پہلا پیراگراف. عربی زبان جو قرآن مجید کی زبان ہے انتہائی آسان ہے, بالخصوص اردو بولنے اور سمجھنے والوں کے لیے. تو یہ زبان اور بھی زیادہ آسان ہے کیونکہ اردو زبان میں بولے جانے والے 80% الفاظ عربک کے ہی ہیں. صرف ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوتے ہوئے ان میں کچھ تغیر واقع ہو گیا ہے, لہٰذا اگر ہم صرف اس تبدیلی کو سمجھ لیں تو نصف سے زیادہ عربی زبان کے بارے میں آگاہی حاصل ہو جاتی ہے. تو عربی زبان میں بنیادی حیثیت حروف الہجا کو حاصل ہے, جنہیں ہم اردو میں حروف تہجی اور انگریزی میں الفابیٹس کے نام سے جانتے ہیں. حروف الہجا یہ ہیں الف با تا ثا جیم ح خا واو دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون ہا واو یا. عربی زبان میں دوسری اہم چیز اچھا حرکات تھوڑا ہے. سا اس کو اوپر کو آسان الفاظوں میں تھوڑا سا بتا دیں گے جو اوپر ہم نے پڑھا. حروف الہجا جو ہیں وہ عربک میں اردو والے حروف ہجا جو ہیں, اردو کی جو حروف تہجی ہیں اس میں پا اور کچھ حروف ایسے ہیں جو کہ عربک میں نہیں ہیں. تو ہماری لیے بہت آسانی ہے کہ بہت سارے حروف تہجی کے جو ہیں وہ حروف وہ عربک زبان سے ملتے جلتے ہیں. تو ہمارے لیے سمجھنا اس کو بہت آسان ہے, بس صرف جو اس میں موجود نہیں ہے وہ ہمیں حذف کر دینے ہیں, وہ ان کو نظر انداز کر کے. اور اس میں عربک میں جو ہے وہ بے نہیں پڑھتے, اردو میں تو ہم بے پڑھتے ہیں نا, الف بے پے اس طرح سے پڑھتے ہیں. عربک میں ہم با پڑھیں گے, با تا سا اس طرح سے. اور وہ اوپر انہوں نے بتایا نا کہ اردو زبان میں بولے جانے والے 80% الفاظ جو ہیں عربک کے ہی ہیں, یعنی کہ ہماری 80% جو الفاظ ہیں وہ عربک کے ہی ہیں. تو ہم کتنے لکی ہیں ماشاء اللہ سے کہ ہمیں بہت اتنا زیادہ محنت نہیں. جیسے اگر فار ایگزامپل ہماری زبان چائنیز ہوتی ہے کچھ تو ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی نا ایک ایک عربک الفابیٹ کو دیکھ کے پڑھنا یاد رکھنا. تو اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ہمیں اتنی تو آتی ہے, مطلب ہم پڑھ بھی سکتے ہیں اور ایک جیسی ہے نا دونوں زبانیں. باقی ظاہر ہے ہر زبان کی اپنی ایک ڈیپتھ ہوتی ہے, وہ تو سیکھنا پڑے گا اور اس میں ظاہر سی بات ہے ٹھیک ٹھاک ایفرٹ چاہیے, لیکن اللہ کا کتنا شکر ہے نا. اور اس کے علاوہ اس میں بتا رہے ہیں کہ حروف الہجا کہتے ہیں ان کو, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا حروف تہجی اور انگلش میں ہم لوگ کہتے ہیں الفابیٹس, تو اسی طرح عربی میں یہ جتنے بھی حروف ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سارے حروف الہجا, اس کی جو پراپر ٹرم ہے وہ ہے حروف الہجا.
صحیح ہے. تو میرے خیال سے یہاں تک کی یہی ڈیٹیلز تھی. اب آگے ہم پڑھتے ہیں. عربی زبان میں دوسری اہم چیز حرکات ہیں. بنیادی حرکات زبر جسے عربک میں فتح کہتی ہیں، زبر فتح، زیر کو کسرہ کہتی ہیں عربی میں، پیش کو فتح کہتی ہیں. زبر ضمہ. فتح ہاں پیش کو اور ضمہ. زبر فتح، زیر کسرہ اور پیش ضمہ. جس حرف پر زبر ہو اس حرف کو مفتوح کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر زیر ہو اس کو مکسور کہا جاتا ہے، جس حرف پر پیش ہو اس کو مضموم کہا جاتا ہے. زبر اچھا مفتوح، ہاں جی، صحیح. زیر جی جی مکسور اور پیش جو ہے مضموم. اس چیز جی بات کو نا آپ 3 دفعہ مزید کہتے ہیں وضاحت اسی کر طرح دیجیے. سے. ہاں اسی کو 3 دفعہ دہرا دیں جیسے آپ نے ابھی پڑھا نا. 2 دفعہ اور کر دیں. زبر والے حرف مفتوح، زبر فتح، زیر والی حروف جو ہے مکسور یا کسرہ، اور پیش مضموم یا ضمہ. صحیح ہے. زبر حرکت کا مطلب جو نام ہے وہ ہے. اچھا اس میں نا ایک چیز یہ ہے کہ سر عامر سہیل بتاتے تھے کہ جیسے ہم لوگ نا یہ 2 چیزوں کو نا کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ اعراب بول رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ اردو میں ہمارے بچپن میں آتا تھا اعراب لگائیے یعنی زبر زیر پیش لگائیے. تو عربی میں بھی ہم نا اعراب زبر زیر پیش کو کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ انہوں نے بتایا تھا کہ اس طرح نہیں ہوتا. اب اعراب کیا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیلز تو آگے چیپٹر میں آئیں گی، لیکن یہ جو ہوتا ہے نا زبر زیر پیش، ان کو اعراب نہیں کہنا. ان کو جیسے یہاں پہ لکھا ہے نا کہ یہ حرکات ہے، تو یہ 3 حرکات ہے، تو ہم ان کو نا پھر ہر دفعہ حرکت ہی بولا کریں گے. صحیح. اور اعراب کی جو ڈیٹیلز ہے وہ انشاءاللہ آگے آئیں گی تو ہمیں پھر نا اور کلیئر ہو جائے گا. تو صحیح ہے نا. اور زبر حرکت کا جو نام ہے وہ فتحہ ہے، زیر حرکت کا نام جو ہے وہ کسرہ ہے، اور پیش حرکت کا نام جو ہے وہ ضمہ ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے جو بتایا گیا کہ جس حرف پر زبر ہو اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں، جس حرف پہ زیر ہو اس حرف کو مکسور کہتے ہیں، اور جس حرف پہ پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں. یعنی کہ اگر با کے نیچے، چلے اس میں نا ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے نا تو اس سے اور وہ اچھا الرٹ بھی رہیں گے ہم، اور جو ہے اچھی وہ ریویژن ہوگی. کہ اگر با کے نیچے زیر ہے تو با کو ہم کیا کہیں گے سسٹر؟ باقی نیچے زیر ہے تو اس کو کسرہ کہیں گے، مکسور. ہاں اس حرف کو مکسور کہیں. کسرہ تو زیر کو کہتے ہیں نا، اس حرف کو ہم مکسور کہیں یعنی کہ با مکسورہ اس طرح کہیں گے. با مکسور. ٹھیک ٹھیک ہے نا. با مکسورہ کہتے ہیں میرے خیال سے. ہاں وہ ہے بھی لگاتے ہیں شاید. اسی طرح بالکل. سے اب جیسے عین ہے، اب عین کے اوپر پیش ہے اگر، تو ہم عین کو کیا کہیں گے؟ عین کو ضمہ کہیں گے. مضموم ہے وہ حرف مضموم ہوا، اور ہاں ضمہ دمہ حرکت ہے، اس کے اوپر دمہ حرکت لگی ہوئی ہے، اور جو حرف خود ہے وہ مضموم ہے. صحیح ہے نا. ٹھیک ہے. صحیح. اب کلیئر ہو گیا نا. چلے بالکل. اس پیج پہ کوئی ایسی بات تو نہیں جو آپ لوگوں کو کلیئر نہ ہوئی ہو، تو ہم اس کو دوبارہ سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے کلیئر نا. ہو گئی. جب ہم کوئی پیراگراف ختم کریں گے یا پیج ختم کریں گے کچھ بھی نا، تو ایک دفعہ سارے پارٹیسپینٹ سے پوچھ لیں کہیں پہ کوئی لاسٹ نہ ہو گیا ہو. کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا کہ کنیکشن جو ہے وہ وائی فائی کے سگنلز ڈراپ ہو گئے، آواز نہیں آ رہی تھی، یا کوئی بھی ایسی بات ہو، تو اس میں پھر جو ہے نا اس طرح سے ہم پھر کریں گے انشاءاللہ کہ ریپیٹ کرتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے کہ کسی کا کچھ ہو گیا تو کوئی بالکل بھی شرمائے نہیں پوچھنے میں دوبارہ. اچھا اب آگے یہ پھر جی سسٹر شائمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ بول سکتی ہیں، پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سسٹر شائمہ، تو آپ یہاں سے ریڈنگ کر لیں اگر یہ اوپر جو فرسٹ پیراگراف ہے. جی دوسری یعنی ڈبل حرکت سے. جی جی دوسری دوہری یعنی ڈبل حرکت، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ہے نا. اسے ڈیفائن کرنا ہوگا. پورا پیراگراف پڑھ لیں، پھر آخر میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیے گا. ٹھیک ہے، پہلے پورا پیراگراف پڑھ لیں. اوکے حرکات کے علاوہ ایک اور اہم علامت سکون کی علامت ہے جو کہ درجہ ذیل ہے. یہاں پہ 2 بنا ہوا ہے نا، جزم جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عربی حروف الہجا کی تعداد 28 یا 29 ہے. اس فرق کی وجہ الف اور حمزہ ہے. جو لوگ الف اور حمزہ کو ایک ہی حرف شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک ان حرف کی تعداد 28 ہے، اور جو ان دونوں حرف کو علیحدہ حرف شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک حروف الہجا 29 ہو جاتے ہیں. جی اب آپ ایکسپلین تھوڑا سا کرنا چاہیں گی؟ جی جتنا میں سمجھ پائی اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، یعنی پچھلے میں آئی تھنک ہم نے پڑھا ہے کہ زبر کو ہم فتحہ کہتے ہیں. جی تو
دو زبر یعنی فتح کی علامت ہو گئی, اور دو زیر یعنی وہ کسرہ. اس کو اور تنوین, دو بس وہ یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ دو جب ڈبل آ جائے تو اس کو تنوین کہتے ہیں, بس اتنا جی بتا رہے ہیں ہاں یہاں پہ نا. جی, یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہاں پہ ہے وہ حرکات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ سکون کی علامت بھی حرکات میں آ جاتی ہے. تو یہاں پہ دو طرح سے دکھایا جا رہا ہے, ایک جزم ایسے اور ایک نہیں, حرکات تو الگ ہے, سکون کی علامت الگ علامت ہے, لیکن وہ حرکات میں نہیں آ رہی ہے. یہ دیکھیے اچھا لکھا ہوا ہے حرکات کے علاوہ. علاوہ. ہوں حرکات وہی تین ہے, ٹھیک ہے. حرکات آپ کے بتائیے. علاوہ ایک اور اہم علامت, اچھا علامت سکون کی علامت ہے. اوکے ٹھیک ہے. اس ٹھیک کے ہے. بعد حروف الہجا کی. اچھا اس میں ایک چیز یہاں پہ میں بتا دیتی ہوں, دیکھیے سکون کی علامت ہے تین طرح ہم دیکھتے ہیں. ایک وہ جو نہیں ہمارا جو سی ہوتا ہے اس کو الٹا کر کے جب ہم بنائیں گے تو ایک تو وہ جزم بناتے ہیں نا ہم, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور ہوتا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ چھوٹا سا سرکل بنا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, ایک تو یہ بھی سکون کی علامت ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ایرو چھوٹا سا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تینوں سکون کی, ان میں سے کوئی بھی لگا ہو سکتا ہے. ہم قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں نا, تو ان میں سے کوئی بھی علامت ہے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سکون یعنی جزم جسے ہم کہتے ہیں. اچھا اب اس میں نا ایک چیز سر عامر سہیل بتاتے تھے کہ جو ہے وہ ہمیشہ نا یہ ایرو والی علامت یوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب بھی میں سرکل لگاتا تھا شروع میں تو سب اسٹوڈینٹس کنفیوز ہوتے تھے کہ مطلب یہ پیش لگتا تھا ان کو نا کہ شاید پیش ہے کہ جزم ہے, کیا ہے نا کنفیوژن, دونوں راؤنڈ راؤنڈ سے ہی ہے نا. تو اس لیے وہ ہمیشہ نا یہ ایرو والا لگاتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن ہی نہ ہو, کہ پتہ چل جائے کہ سکون کی علامت ہے. صحیح ہے نا. تو یہ تینوں علامات ہم جہاں بھی دیکھیں وہ ہم سمجھ جانا چاہیے جزم ہے, سکون ہے, ٹھیک ہے. آگے بتائیے آپ. جی یہاں پہ آگے بات ہو رہی ہے حروف الہجا کی تعداد 28 یا 29 ہے. تو یہ فرق بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو الف اور حمزہ کو ایک ہی مانتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو علیحدہ حروف شمار کرتے ہیں. تو جو علیحدہ شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک 29 ہے حروف الہجا الفابیٹس جو. اور جو دونوں کو علیحدہ نہیں شمار کرتے ان کے نزدیک 28 ہے. صحیح, بس یہ والا ہی فرق ہے. صحیح ہے. اچھا سسٹر فرح اب آپ آگے سے پڑھ لیں گی. جی, الف اور حمزہ کا فرق. جب الف پر تینوں حرکات زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے یا علامت سکون آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الف, خالی الف جس پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی یعنی زیر زبر پیش نہیں ہوگا تو وہ حمزہ نہیں ہے بلکہ وہ الف ہی کہلائے گا. لیکن اگر اس پہ اسی الف پہ اگر زیر زبر پیش یا جزم کوئی بھی حرکت آ جائے گی تو وہ پھر حمزہ کہلائے گا. حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں جو بے معنی بھی ہو سکتی ہیں اور بامعنی بھی. ہر بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے. یعنی حروف الف با پا, الف با تا سا, اور پھر اس پہ الف پہ زبر زیر پیش اور جزم میں سے کوئی حرکت لگ گئی, با پہ کوئی زیر زبر پیش میں سے کوئی حرکت لگ گئی, تو ان حرکات کے ملنے سے حروف پہ حرکات لگ گئی تو پھر یہ لفظ ایک بن گیا, اس سے کوئی نہ کوئی لفظ وجود میں آ گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہر بامعنی لفظ جو ہے اس سے دو طرح کے لفظ بنتے ہیں, بے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور بامعنی بھی ہو سکتے ہیں. اور بامعنی لفظ جو بنے گا وہ کلمہ کہلائے گا. ہم اس میں اردو میں تو ہم جملہ کہتے ہیں نا, لفظ کوئی بن جائے الفاظ نہیں کہتے ہیں. نہیں سوری, لفظ ہی تو کہتے ہیں. ہاں لفظ کہتے ہیں, الفاظ تو بہت سارے لفظ ہوتے ہیں نا. الفاظ کہتے ہیں, اور دو لفظ کے ملنے سے کوئی بنتا ہے تو وہ جملہ کہلاتا ہے. لیکن اس میں کلمہ, عربک میں کلمہ کہلاتا ہے کہ کلمہ کیا ہے اس کا. تو ہم اس کو جملہ بولتے ہیں, الفاظ بولتے ہیں. تو ہر بامعنی لفظ جملہ تو الگ ہو گیا. جملے میں تو بہت سارے الفاظ ملا کے ہوتے ہیں نا, اس میں ایک لفظ کو یہ کلمہ کہہ رہے ہیں. ایک ورڈ ہوتا ہے نا, جیسے ایک ورڈ ہم کہتے ہیں قلم ہے جیسے. اب قلم جملہ تو نہیں ہے نا, لیکن قلم جو ہے لفظ ہے, اردو میں لفظ ہے اور عربک میں کلمہ ہے. یہ بتا رہے ہیں حروف اور حرکات کو ملا رہے ہیں, یعنی کہ حروف ہو گئے نا الف با تا, اس کو ملا دیا, اور حرکات یعنی کہ زبر زیر پیش اس طرح, تو وہ ملا کے جو بن رہا ہے وہ لفظ بن رہا ہے. تو وہ جملہ نہیں ہوگا. کلیئر ہو گیا نا. بالکل کلیئر ہو گیا. اچھا اس میں جو ہے ایک چیز یہاں پر ہے کہ یہ بامعنی کیوں کہہ رہے ہیں, مطلب بے معنی الفاظ بھی کیا کوئی الفاظ ہوتا ہے؟ تو آپ لوگ کے ذہن میں کوئی ایگزامپل آ رہی ہے بے معنی الفاظ کی؟ بے معنی الفاظ ہوتے ہیں. اچھا یہ میرے بھی آپ لوگ کوئی مثال ہے تو بتائیے, نہیں تو میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہی تھی. صبح جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں نا کنگھی بنگھی,
मतलब कुछ جی इस टाइप से जो صحیح صحیح بالکل بالکل زبردست اگزامپل ایسے ہی ہے جو یہ یعنی کہ کنگھی ونگی ہے تو کنگھی تو ٹھیک ہے وہ تو بامانے ایک لفظ ہے لیکن ونگی پھر کیا جیسے روٹی شوٹی ہے تو روٹی تو کلمہ ہو گیا صحیح ہے لیکن شوٹی کیا تو یہ اس طرح سے کر کے جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ بے معنی لفظ ہے اور جو ہے بامانے لفظ جو ہے وہ پھر ہم کلمہ کہیں گے تو یعنی کہ اس کا مطلب عربک میں بھی کچھ اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہوں گے تو اس کو شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ کلمہ نہیں کہلائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہاں تک سب کو کلیئر اچھا یہ بتائیں یہ جو ورڈ آ رہا ہے انسان اس میں جو الف یوز ہو رہا ہے کہ حمزہ یوز ہو رہا ہے اس میں حمزہ ایک حمزہ ہے اور ایک حمزہ ہے اور ایک الف بھی ہے نا جی بالکل صحیح کون سا والا حمزہ ہے کون سا الف ہے بتائیے گا اسٹارٹنگ والا حمزہ ہے کیونکہ اس میں حرکت ہے اور اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ الف ہے بالکل صحیح الف کے نیچے کیونکہ زیر ہے تو وہ حمزہ ہو گیا اور سین کے بعد الف ہے کیونکہ اس پہ جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں استفارہ اس پہ ہم اس کو جزم نہیں شمار کریں گے کیا انسان سین کے نہیں جزم ہوتا ساتھ تو پھر ہم اٹکتے ہیں نا اس پہ انسان ایسے کر کے ہم اٹک رہے رک رہے ہوتے ہیں اس پہ نا تو دیکھیں جب کسی پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی نا تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا نا کہ وہ جزم ہے جیسے اوپر دیکھیں یہ جو انہوں نے چارٹ بنایا الف خالی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم تو جزم کلیئرلی ہونا چاہیے تب ہم بولیں گے کہ وہ حمزہ ہے اس میں تو انسان میں تو نہیں ہے نا صحیح یہ چیز بہت کنفیوز مجھے کرتی تھی اس لیے مجھے جب کلیئر ہوئی ایک دفعہ بہت عرصے بعد کلیئر ہوئی تھی میں بھی سوچتی تھی کہ جزم ہے اگر تو پھر وہ ہمارا وہ خالی الف ہی ہے کیونکہ جزم پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی میں یہی سوچتی تھی اسی لیے یہ جملہ دیکھیں بڑا پیارا جملہ ہے یہ اسی لیے میں کہتی ہوں ایک ایک جو جملہ ایک ایک ورڈ ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سسٹر فرا آپ ہی پڑھیں یہ والا جملہ نا الف اور حمزہ کا فرق کے نیچے والے جملے کو بہت غور سے پڑھیں ہمیں بھی سنائی ہاں جب الف پر دوبارہ سے پڑھوں میں یہ پڑھ لیا تھا نا میں نے صرف یہ ایک جملہ دوبارہ سے پڑھ لیا تو ذرا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے جب الف پر تینوں حرکات زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے یا علامت سکون آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے یہ کہہ رہی تھی میں دیکھیں یہ الگ سے انہوں نے مینشن کیا ہے کہ یا علامت سکون آ جائے تو آنا ضروری ہے علامت سکون کا بھی نا باقاعدہ نظر آنا تو انہوں نے اسی لیے کہا حرکت کو الگ مینشن کیا ہے کہ یا تو تینوں حرکت آ جائے یا علامت سکون آ جائے صحیح ہے نا تو اس لیے اس طرح سے اب آپ بالکل کلیئر ہے نا سفرا صحیح اچھا اب آپ یہ بتائیں سفرا حروف الہجا میں جو ہے اوپر لکھا ہوا ہے نا حروف الہجا اس میں کیا ہے حمزہ ہے کہ الف ہے جو یہ فا کے بعد جو ہے حروف الہجا میں حمزہ میرے خیال سے ہے کیونکہ اس کے بعد جو حمزہ لگا اس میں مینشن بھی کیا ہوا ہے علامت لگی ہوئی ہے میں اس کی فا کے بعد والی اس کی بات کر رہی ہوں حروف میں جو فا ہے نا پے اس کے بعد جو ہے اس کی بات کر رہی ہوں وہ حمزہ ہے کیا الف حروف یعنی لام سے پہلے لام سے پہلے حروف الہجا نہیں میں اس کی بات نہیں اچھا آپ میرے خیال سے چارٹ میں چلی گئی ہیں کیا نہیں ادھر دیکھیں الف اور حمزہ کا فرق کی جو ہیڈنگ ہے نا صحیح اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نا شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک حروف الہجا میں اس کی بات کر رہی ہوں یہ جو حروف الہجا کا ورڈ ہے نا اس میں جو ایک بیچ میں الف آ رہا ہے اچھا الف اور حمزہ جو لوگ الف کے ساتھ حمزہ کو جو شمار کرتے ہیں تو ان کے نزدیک حروف تہجی جو ہیں عربک کے وہ 29 ہیں 29 ہیں اور جو لوگ مطلب شمار میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حروف الہجا کا جو ورڈ ہے نا اس میں آپ دیکھ رہی ہیں لام سے پہلے ایک الف آ رہا ہے تو میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ والا الف حمزہ کہلائے گا یا الف کہلائے گا یہ پوچھ رہی ہوں میں یہ والا الف حمزہ کہلائے گا میرے خیال سے تو ہاں نہیں یہ بھی الف ہی کہلائے گا کیونکہ دیکھیں اس پہ نہ تو تینوں حرکات ہیں نہ علامت سکون ہے نہیں اس کے بعد جو ہے وہ حمزہ ایک لگا ہوا ہے نا اس میں وہ جو ہجا کے بعد ہے نہیں میں اس کے لام سے پہلے والے الف کی بات کر رہی ہوں لام سے پہلے والے حروف الہجا جو خود ایک ورڈ ہے نا حروف الہجا اچھا چلیے آپ کو سمجھ آئے سسٹر شائمہ جی اگر آپ مجھے ایکسپلین سمجھ کرو آ میں گئی جی یہ جو میں حروف کے سمجھا نہیں بعد پا رہی جی یہ حروف کے بعد جو الف آ رہا ہے نا لکھا ہوا اس کے بارے میں پوچھ رہی ہے الف ہے یا حمزہ ہے تو جب ہم اسے علامت ڈالیں گے تو فا پہ پیش ڈالیں گے اور لام پہ سکون ڈالیں گے تو الف تو خالی رہ جاتا ہے تو اس لیے یہ الف ہو گیا کیونکہ اس پہ حرکات نہیں ہے یہی بتا رہے نا ہاں یہ بالکل آپ نے اور اچھی طرح سے سمجھا دیا ماشاء اللہ سے جی اب صحیح ہے سسٹر فرا جی بالکل چلیں اچھا اب جو ہے اب اگلا اس پر ہم آ جاتے ہیں جب بھی کسی زبان کے قواعد یہاں سے پڑھوں نا جہاں تک ہم ایگزامپلس جب بھی کسی زبان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں
تو اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام بامعنی الفاظ کی گروپنگ کر لی جاتی ہے۔ انگریزی میں یہ گروپنگ 8 کی تعداد میں ہے، جسے پارٹس آف اسپیچ کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ اردو اور عربک میں یہ تقسیم 3 کی تعداد میں ہے۔ تو ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں، عربک میں کلمے کی 3 اقسام ہیں، ایک ہے اسم، دوسری ہے فعل اور تیسری ہے حرف۔ یعنی کہ جیسے وہ انگلش میں ہوتی تھی نا، ہم لوگ 8 پارٹس آف اسپیچ پڑھتے تھے نا، ناؤن، ورب، ایڈجیکٹیو اور پریپوزیشن، آرٹیکل اور کیا کیا چیزیں ہوتی تھی نا، تو یہاں پہ عربک میں بتا رہے ہیں کہ بس 3 ہوتے ہیں، اسم، فعل یا حرف، اس میں ساری چیزیں کور ہو جائیں گی پھر، ہے نا؟ اور کوئی بات اس پیراگراف میں رہ گئی؟ میرے خیال سے تو ہاں، یہ تینوں ٹائپس آف کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا، کلمہ کی 3 اقسام ہے، صحیح، کلمہ ہم اوپر لکھ کے نیچے 3 ایروز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اسم، فعل اور حرف ہو گیا۔ اور سسٹر شائمہ یہاں پہ کوئی بات ہم نے مس نہیں کی نا امپورٹنٹ؟ نہیں الحمدللہ۔ چلیں آگے چلتے ہیں جی، سسٹر شائمہ آپ یہاں سے ریڈ کریں گے؟ جی، فرسٹ ہے اسم، کسی شخص، چیز، جگہ، صفت یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے۔ کام کے نام سے مراد مصدر ہے، مثلاً پڑھنا، لکھنا، مارنا، جانا، آنا، کھانا، پینا وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں دا نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ، لیکن جو عربک کا ناؤن ہے نا وہ بہت وسیع ہے نا، بہت واقعی، ہاں بہت زیادہ ڈیپتھ ہے اس کے اندر۔ بہرحال اس کے آگے بتایا جا رہا ہے کہ کام کے نام سے مراد مصدر ہے، مطلب اس میں نا ایک نا ساؤنڈ اینڈ میں آتا ہے، جیسے کہ پڑھنا، لکھنا، یہاں پہ اگزامپل دیا گیا ہے نا، اردو میں اگر ہم دیکھیں تو جیسے مارنا ہے نا، جانا، آنا، تو یہ یہاں پہ ایگزامپل دیا گیا ہے۔ اور ایک اور چیز اوپر بتائی گئی، جو صفت ہے یا صفت کیا بولتے ہیں اس کو نا، جس کو ہم ایڈجیکٹیو کہتے ہیں نا، تو ہم لوگ اس کو انگلش میں تو الگ سے کہتے تھے کہ بھئی ایڈجیکٹیو ہے، اردو میں بھی ہم کہتے تھے صفت ہے اس کی نا، کہ یہ خوبصورت ہے، ہم کہیں گے تو ہم یہ تو نہیں کہتے تھے یہ خوبصورت ہے تو خوبصورت اسم ہو گیا، اردو میں تو ہم اس کو صفت کہتے ہیں نا اس کی، لیکن یہاں پھر انہوں نے بتایا کہ اسم کی ہی کیٹیگری میں آئے گا، اگر میں کسی کو خوبصورت کہہ رہی ہوں، لمبا کہہ رہی ہوں، کچھ بھی ہے تو یہ بھی اسم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو شخص، چیز، جگہ، صفت ہو گیا، اور پھر کام کا نام بھی نا۔ اب اس میں ایک چیز ذرا سا لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے کہ بھائی جیسے اب ہم لوگ کہتے ہیں دوڑنا، ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک ورب ہے، تو یہ تو فعل ہو گیا، تو لیکن کیونکہ اس میں نا ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ وہ کب دوڑا، تو اس لیے نا یہ دوڑنا یعنی کہ کام کا نام ہو گیا۔ مطلب انگلش میں ہم کہیں گے نا رننگ، ٹھیک ہے، کہ بھائی رننگ کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ، تب بھی ہم اس کو ورب ہی کہتے ہیں، لیکن اور جب عربک میں ہم کہیں گے کہ یار وہ رننگ کر رہا ہے، تو وہ جو رننگ ہے وہ اسم ہی کہلائے گا، کیونکہ وہ کام کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آگے نا فعل کی جب ہم ڈیفینیشن ابھی پڑھیں گے نا تو کلیئر ہو جائے گا کہ کام کے نام اور کام میں فرق کیا ہے نا۔ اب وہ آپ پڑھیے گا سسٹر، تو دیکھتے ہیں پھر کیا فرق بتا رہے ہیں۔ جی، سیکنڈ پوائنٹ ہے فعل، وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے، جیسے مثلاً مارا ہے نا، جیسے اس میں جیسے آپ نے اگزامپل دیا تھا مارنا ہے نا، لیکن وہ کب مارا جا رہا ہے وہ نہیں ڈیفائنڈ ہے، یعنی زمانہ نہیں بتایا گیا تھا، جب زمانہ بتایا جائے گا تو وہ فعل ہو جائے گا، ایسے ہی کچھ ہے۔ اس کے بالکل 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 صحیح کہہ رہی ہیں۔ ایک فعل ہے جس میں مارنے کا کام زمانہ ماضی میں واقع ہوا ہے، جبکہ مارنا ایک اسم ہے جس میں کام کا مفہوم تو موجود ہے لیکن زمانے کی قید نہیں ہے، وہی بات۔ اس سے سفر آپ کو بھی کلیئر ہو رہا ہے نا ساتھ ساتھ؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے۔ ہاں چلیے زبردست۔ اب ہم آتے ہیں حرف پر۔ یعنی ہاں اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں، اسم اور فعل میں اتنا فرق ہے کہ اگر جیسے مارنا ہو گیا لیکن اس میں زمانہ اگر پایا جائے گا تو وہ فعل ہو جائے گا، اور زمانہ نہیں ہے تو اسم، ہے نا۔ اور وہ جو ہے وہ اسم بھی کہلائے گا، اور اس کو اس کا نام مصدر کہلائے گا، وہ اصل میں مصدر، اس جی۔ کام کا نام جو ہے وہ مصدر کہلائے گا۔ سر چلیے آگے چلتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے تو ہیں لیکن جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، جیسے اردو میں پر ایک بامعنی لفظ ہے، لیکن 100 مرتبہ بھی پر کی رٹ لگائی جائے تو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ ایک ہی مرتبہ کرسی پر کہنے سے مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے نا۔ تو حرف بھی اگر سنگل آئے، جیسے یہاں پہ اگزامپل ہے پر، ہے نا، تو صرف پر اگر ہم بولے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر اس کے ساتھ ہم بولے کہ کرسی پر تو مطلب کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ حروف جیسے بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے واو قسمیہ ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں واللہ یعنی اللہ کی قسم، تو ہم صرف واو 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 کے تو سمجھ ہی نہیں آئے گا نا
कनेक्ट होना पड़ेगा किसी, क्या कह रहे हैं, किसी इसम या फेल के साथ जब वो लगेगा तब जाके वो फिर एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा होगा ना, ठीक है। तो इस तरह हुरूफुल हिजा और ये सब जो सॉरी हुरूफ जर वगैरह हम जो इस तरह की चीजें पढ़ रहे होते हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर आगे डिटेल्स आएंगे। तो ये 3 टाइप्स हो गए कलिमा यानी बामाने लफ्ज जो एक होता है, तो उसके 3 टाइप्स हमने पढ़ लिए, इस्म, फेल और हर्फ, सही है ना। अब इसको एक एक करके आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के तो सेशन में यहाँ से ये चीजें कवर कर ली हैं तो काफी हो गया, सही है। और आज का थोड़ा सा वो लेट स्टार्ट हुआ था ना, सही है ना। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग, अच्छा कल तो हमारा सेशन नहीं होगा ये वाला, फिर परसों होगा ना, क्योंकि अभी हाफ हाफ इस वीक के लिए हमने रखा था। नेक्स्ट वीक से फिर इंशाल्लाह जो है रेगुलर कोशिश करेंगे, सही है ना। तो कोई और आप लोग को कोई बात तो नहीं करनी है या कुछ किसी हवाले से? नहीं बस अच्छा हम लाइट एक जा चीज मैं, चुकी है, हाँ बारिश अच्छा जी जी आप नहीं कर सकती हैं, इससे सारा कोई बात नहीं लेक्चर से। अच्छा मैं ये कह रही थी कि एक चीज का बस वो देख लिएगा, क्योंकि पार्टिसिपेंट आप लोग को पता है लाइव आना ना एक जरा मुश्किल काम हो जाता है खवातीन के लिए ना, कि उस वक्त बिजी हो क्या नहीं, कभी मीटिंग में आना भूल गए, जो भी है। अगर आपके साथ एक भी पार्टनर है ना और जो आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा है, तो आप यकीन करें आप उस पार्टनर को ना गनीमत जाने और उसके साथ प्रैक्टिस, इस चीज के ऊपर नहीं वो करें कि भाई पार्टिसिपेंट इतने कम क्यों हैं, हमें तो बहुत ज्यादा चाहिए, या बहुत ज्यादा नहीं होंगे तो हमारे हाथ को फूल गए हम क्या करेंगे। इस पे फोकस नहीं करें कभी भी, कोई भी काम करे हो ना कि लोग कितने ज्यादा है, नहीं अगर आपको कोई ऐसा काम करें जिसमें 2 लोगों का शामिल होना जरूरी है, तो अगर एक भी और मिल गया ना तो ये बस बहुत बड़ी बात है, उस पर प्रैक्टिस करें। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास जितने सारे ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स हैं सबके सब आए और एक एक ग्रुप में 15-15 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हो। इस तरह चीजें ना आइडियल सिचुएशन होती है जो कि प्रैक्टिकल नहीं हो रही होती नॉर्मली ना, सही है। तो इसलिए प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल नहीं होती, तो इसलिए बिल्कुल इस बात से मत घबराएं कि ज्यादा पार्टिसिपेंट्स क्यों नहीं है, क्योंकि सुबह से हमारी जितनी मीटिंग हो रही है ना उनमें ये वाला इशू आ रहा है कि उसमें पार्टिसिपेंट बहुत कम जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम किसी को फोर्स भी नहीं करें, किसी को बाउंड नहीं करें, जिसका दिल चाह रहा है, जो जाहिर है अपने अपने भले के लिए प्रैक्टिस करने आ रहे हैं ना, जो भी आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आ रहे हैं बस उनके साथ मिल के प्रैक्टिस करें, और जो नहीं आ रहे बिल्कुल उनकी, वरना फिर ना आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना अगर हम सिर्फ यही सोचते रह जाएंगे कि हमें और पार्टिसिपेंट चाहिए, क्या ख्याल है, सही है ना। तो बिल्कुल अगर हमें एक भी मिल जाए तो बस अल्लाह का शुक्र है कि हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई, इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला मदद करें तो आगे फिर हम कंटिन्यू कर पाएंगे, और इसी तरह आहिस्ता फ्रेंडली माहौल में कर लेंगे ना, क्योंकि फिर टीचर के साथ ये हो जाता है ना कि टीचर की स्पीड पे हमें चलना पड़ता है। अगर हम कोई चीज को ज्यादा प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हो तो हम वो कर नहीं सकते ना। जैसे अभी हम लोग एक चीज पे थोड़ा सा अटक गए थे तो हमें कोई मसला नहीं था, हमने ज्यादा टाइम भी दे दिया, वरना वो टीचर का तो एक लिमिटेड टाइम होता है ना। तो इस तरह इंशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, सही है ना। चले जी इंशाल्लाह, चले फिर इंशाल्लाह हम लोग परसों इस वाले सेशन का जो है अब परसों कंटिन्यू होगा। तो बहुत शुक्रिया आपके आने का, जज़ाकल्लाह, ठीक है, ठीक है। आपके भी चले जी भाई आगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।